السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں، جس کو آپ حضرات بہت ہی دل جمعی کے ساتھ سماعت کیجیے، کیونکہ کچھ لوگ اس بارے میں مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، مسلمانوں کا قدیم زمانے سے ایک طریقہ کار رہا ہے کہ وہ رجب کی 22 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا فاتحہ دلاتے ہیں، جسے ہم اور آپ کنڈے کا نیاز کہتے ہیں۔ یہاں پر دو باتیں جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ نمبر 2، کنڈے کی نیاز کرنا کیسا ہے؟ محترم ناظرین، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ امام محمد بن باقر رضی اللہ تعالی عنہما کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ کا نام پاک جعفر ہے اور کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل اور لقب صادق، فاضل اور طاہر ہے۔ آپ مدینہ شریف میں عبد الملک بن مروان کے عہد سلطنت میں ربیع الاول کے مقدس مہینے میں اس دار فانی میں تشریف لائے، اور ابو جعفر منصور ابن العباس الصفاح کے عہد سلطنت میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار مبارک مدینہ شریف میں ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زندگی کے کچھ اہم واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عقل مند کون ہے؟ تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہیں جو اچھائی اور برائی میں فرق پیدا کر سکے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فرق تو جانور بھی کر لیتے ہیں، جو ان کو مارتا ہے اور پیار کرتا ہے اس کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو آپ ہی فرما دیں کہ عقل مند کون ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو دو خیر اور دو شر میں تمیز کر سکے، تاکہ وہ دو خیر میں سے بہترین خیر اختیار کر لے اور دو شر میں سے بدترین شر کو چھوڑ دے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک رات خلیفہ منصور نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر لاؤ، تاکہ میں ان کو قتل کر سکوں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو وزیر نے کہا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو تنہائی میں بیٹھے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، وہ دنیا سے کنارہ کش ہیں۔ آخر جب خلیفہ بہت غصہ ہوا تو وزیر آپ کو بلانے کے لیے گیا۔ ادھر منصور نے تمام غلاموں کو سمجھا دیا کہ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور میں اپنے سر سے تاج اتاروں، تبھی تم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دینا۔ لیکن جب آپ تشریف لائے تو منصور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آپ کا استقبال کر کے آپ کو مسند صدر پر بٹھایا اور خود عاجزانہ طور پر آپ کے سامنے دو زانو بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے تمام غلام حیران و شستر ہو گئے۔ منصور نے آپ سے عرض کیا، آپ کی کوئی حاجت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہی کہ تم دوبارہ اپنے دربار میں مجھے مت بلاؤ۔ منصور نے آپ کو اجازت دی اور عزت و اکرام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد خلیفہ منصور تھر تھر کانپ رہا تھا، اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا اور کافی دیر تک بے ہوش رہا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس سے سارا ماجرا پوچھا گیا، تو اس نے کہا، جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا اژدہا سانپ ان کے ساتھ ہے، جس کا ایک لب چبوترے کے نیچے اور دوسرا لب چبوترے کے اوپر تھا، اور وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نقصان پہنچایا تو میں تجھ کو تیرے چبوترے کے ساتھ نگل جاؤں گا۔
اس لیے میری یہ حالت ہو گئی۔ محترم ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت پاک میں سے ہیں۔ اب میں آپ کو سوال نمبر 2 کا جواب بتاتا چلوں کہ کنڈے کا فاتحہ دلانا کیسا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ محترم ناظرین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ تاریخ ولادت ہے اور نہ تاریخ وفات، لہٰذا 22 رجب کو فاتحہ دلانا درست نہیں۔ لیکن اہل بیت کے عاشق ان لوگوں کے جھوٹے بہکاوے میں نہ آئیں اور متعینہ تاریخ پر فاتحہ اور ایصال ثواب کرتے رہیں۔ اگر 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ تاریخ ولادت ہے اور نہ تاریخ وصال، تو بھی یہاں پر ایک بات غور کرنے والی ہے کہ 11 ربیع الاخر کو کہ اس تاریخ میں مسلمان عموماً 11ویں شریف کی نیاز کرتے ہیں، تو 11 ربیع الاخر کو حضور سیدنا غوث پاک کی نہ تاریخ ولادت ہے اور نہ تاریخ وفات، لیکن پھر بھی مسلمانوں کا عمل یہی ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیاز دلاتے ہیں۔ تو اگر مسلمان 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا نیاز دلاتے ہیں تو انہیں کرنے دیا جائے، نہ کہ ان پر فتویٰ لگایا جائے۔ محترم ناظرین، کنڈے کا فاتحہ جو کھیر اور پوریوں پر ہوتی ہے بالکل جائز اور نیک عمل ہے۔ سنیوں کو اسے ضرور کرنا چاہیے اور اہل بیت اطہار کے عاشق کو ضرور اسے اس فاتحہ کو دلانا چاہیے اور اہل بیت اطہار کی یاد کو تازہ کرنا چاہیے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاتحہ دلانے سے بہت سی اٹکی ہوئی مصیبت سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام مقاصد کو حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں پورا فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین۔ تو محترم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو کنڈے کے متعلق سے ساری باتیں کافی تفصیل سے معلوم ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں گردش کر رہا ہو تو آپ ضرور کمنٹ کے ذریعے پوچھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ العزیز ایک نئے نالجبل ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر آؤں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔